وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، لی، میرے لیے، عملی، میرا کام ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، عملکم، تمہارا کام ہے، انتم بریئون، تم بری ہو، مما، اس سے، اعملو، میں کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِیءٌ، اور میں بری ہوں، مما، اس سے، اعملو، جو تم کرتے ہو، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من، وہ بھی ہیں، یستمعون، جو بظاہر کان لگاتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، یعنی جو بظاہر آپ کی بات سنتے ہیں، افانت تسمع الصم، کیا پس آپ سنائیں گے بہروں کو، ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں، ومنہم، اور ان میں سے، من، وہ بھی ہیں، ینظر، جو دیکھتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، افانت، آیا پس آپ، تہدی العمی، رستہ دکھائیں گے اندھوں کو، ولو کانوا لا یبصرون، اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں، ان اللہ، یقیناً اللہ پاک، لا یظلم الناس شیئا، ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی، ولکن الناس، لیکن لوگ، انفسہم یظلمون، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی صداقت کو اس دلیل کے ساتھ ذکر فرمایا تھا کہ اگر یہ اس کو من جانب اللہ نہیں مانتے اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کسی نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو یہ تجربہ کر لے، یہ بنا لے اپنی طرف سے، تو ان کو یقین ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت واضح اور پختہ دلیل ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں کہ آپ سچے نہیں ہیں اور قرآن کریم کی جھوٹی نسبت اللہ پاک کی طرف کر رہے ہیں، تو جب آدمی دلیل کو بھی نہ مانے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پیچھے تلوار رہ جاتی ہے، اور تلوار کی باری ابھی نہیں تھی۔ یہ مکہ کی زندگی ہے، تلوار کی باری مدینہ میں آئے گی۔ یہ ابھی ترغیب کا زمانہ تھا، دلائل کا زمانہ تھا، صبر اور استقامت کا زمانہ تھا۔ تو فی الحال، لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا کام ہے، آپ کے لیے، تمہارے لیے تمہارا کام ہے، میں جو کرتا ہوں اس سے تم بری ہو اور تم جو کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، تمہارا اپنا کام، میرا اپنا کام۔ اس لیے کہ اس وقت سمجھانے کی صورت بس دلیل ہے۔ ہاں، جس وقت مدینہ منورہ کی زندگی ہے تو پھر وہاں پہلے دعوت ہے، سمجھانا ہے، دلائل ہے، اگر وہ نہ مانے تو جزیہ ہے، وہ نہ مانے تو پھر تلوار ہے، جہاد ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف بظاہر کان لگاتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ میری بات سن رہے ہیں تو قبول کر لیں گے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ افانت تسمع الصم، کیا بہروں کو سنائیں گے؟ سم اصم کی جمع ہے اور عمی اعمی کی جمع ہے۔ کیا بہروں کو سنائیں گے؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں۔ کفار کو بہروں کے ساتھ تشبیہ دے دی۔
جس طرح بہرا آدمی کسی کی بات سن کر اسے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا، تو اس طرح یہ کافر لوگ نبی علیہ السلام کی بات کو سن کر اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بہرا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو کانوں کے اعتبار سے بہرا ہوتا ہے لیکن عقل سے کام لیتا ہے، اشارے کو سمجھ لیتا ہے، ماحول کو سمجھ لیتا ہے، تو بات کو سمجھ جاتا ہے۔ اور جب اس کا بہرا پن اتنا قوی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ عقل کے اعتبار سے بھی کمزور رہ جائے، سمجھنے کی صلاحیت بھی اس کی ناقص رہ جائے، تو پھر ایسے آدمی کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ عقل جب عقل سے بھی کام نہ لے اور سنے بھی نہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ من لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، معنی کے اعتبار سے جمع کے لیے بھی آ سکتا ہے، تو یستمعون میں اس کے جمع کے معنی کا اعتبار کیا گیا، اور ینظر میں اس کے لفظ کے افراد کا اعتبار واحد ہونے کا اعتبار کیا گیا۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ یوں سمجھیں گے کہ یہ میرے معجزات سے اور میرے دلائل سے سیدھا رستہ معلوم کر لیں گے، لیکن در حقیقت وہ اندھے ہیں، اور اندھے بھی ایسے جو دل کے اندھے ہیں۔ جو سر کی آنکھوں سے اندھے ہوں تو وہ بھی اپنی بصیرت کی وجہ سے کئی ساری چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، راستہ معلوم کر لیتے ہیں، ان کی بصیرت اچھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ کئی سارے اندھے ایسے ہوتے ہیں جو آواز سے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں، مسافہ کرو تو ہاتھ سے آدمی کو پہچان لیتے ہیں، کسی راستے پر ایک دو دفعہ چلیں تو اس پر چلنے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں مڑنا ہے، یہاں اوپر جانا ہے، یہاں نیچے اترنا ہے، سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن جب بے بصارت بھی ہو اور بے بصیرت بھی ہو تو ایسے آدمی سے کوئی توقع نہیں ہوتی جس کی دل کی آنکھیں وہ اندھی ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے اعتبار سے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ در حقیقت ان کی سر کی آنکھیں بہری نہیں، اندھی نہیں ہیں، ان کے وہ دل جو ہے وہ اندھے ہیں جو سینوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ بے بصیرت لوگ ہیں، ان سے ہدایت کی کوئی توقع نہ رکھو۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کہ آپ اندھوں کو رستہ دکھائیں گے، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں۔ تو ایک تو اس میں کفار کی حالت بتائی گئی کہ وہ ہدایت سے محروم لوگ ہیں، اور دوسرا اس میں نبی علیہ السلام کو تسلی دے دی گئی کہ نبی علیہ السلام جب ان کو سمجھاتے تھے اور وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے، نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے، تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کی محنت اور آپ کی دعوت میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہدایت سے محروم ہیں آپ کی محنت کی کمی کی وجہ سے نہیں، خود ان کی آنکھوں میں، ان کے کانوں میں عیب ہے کہ یہ دیکھتے سنتے نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ بری ہیں اور آپ اپنا فریضہ ادا کر چکے ہیں، ان کی طرف سے نقصان ہے، تو آپ زیادہ مغموم نہ ہوں۔ تو کفار کو اور تکذیب کرنے والوں کو اس میں زجر بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کے لیے اس میں تسلی بھی ہے۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے کہ آنکھیں اور کان اور دل یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، تو اللہ جل شانہ نے کیوں ان کو محروم کیا، ان کو بہرا اندھا کیوں بنا دیا؟ یہ سب کچھ تو اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ پاک کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہدایت دے دیتے، ان کو کیوں محروم کیا؟ تو اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ پاک کسی پر ذرا بر بھی ظلم نہیں کرتے لوگوں پر۔ اللہ جل شانہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے کہ ان کو ہدایت سے محروم کر دیں، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں کہ ہدایت کے مواقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ پاک زندگی میں ایسے مواقع دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ پاک کی قدرت کو جان لیتا ہے، یقین آ جاتا ہے اس کو، اور اللہ پاک کی توحید کو معلوم کر لیتا ہے، اللہ پاک کے وجود کو وہ محسوس کر لیتا ہے
لیکن کسی مفاد کے لیے، اغراض کے لیے، دیگر وجوہات کی بنا پر آدمی ان مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اور جب کئی بار اس طرح کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک کی ناراضگی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، کانوں میں بوجھ پڑ جاتے ہیں، اور دل ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، جس کو مہر جباریت کہتے ہیں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بداعمالیوں کا اور ہدایت کے مواقع کو ضائع کرنے کی ایک سزا ہوتی ہے، وہ اللہ پاک کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ پاک نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ اپنے آپ کو ہدایت سے محروم رکھا۔ جاؤ تشریف لے جاؤ۔